بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سچی ہکایت نمبر آج ہم 11 پڑھیں گے۔ اس کا ہیڈنگ ہے حضرت خالد کی ٹوپی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، سیف اللہ جنہیں کہا جاتا تھا، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ لیتے جاتے اور ہمیشہ فتح کی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ میں گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، اس عالم میں بھی حضرت خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا، جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے۔ حضرت خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی۔ آخر ٹوپی ان کو مل ہی گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا، بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے، یعنی کہ مجھے یہ اتنی ٹوپی کیوں اپنی جان سے زیادہ پیاری، اپنی عزیز یعنی کہ اتنی قریب کیوں ہے؟ جان لو میں نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اسی ٹوپی کے طفیل میرے کیا ہے، یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہے، سب اس ٹوپی کی برکت ہے، سب اسی کی برکت ہے، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ میرے سر پر نہ ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، آخر اس ٹوپی میں کیا خوبی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ تشریف لے گئے، سر مبارک کے بال اتروائے تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے، پھر اسی ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے ملتا؟ سبحان اللہ۔ سبق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہے۔ آپ کا بال یعنی کہ آپ کے بال شریف برکت و رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو، یعنی کہ آپ سے جو چیزیں کنیکٹڈ تھی، جو چیزیں اشیاء اس کو کہتے ہیں، ان کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو اشیاء کہتے ہیں، یعنی کہ آپ سے جو چیزیں جڑی ہوئی تھی، آپ سے جو اشیاء جڑی ہوئی تھی بطور تبرک اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ جس کے پاس آپ کا بال مبارک ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا تھا۔ ماشاءاللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، اور ماشاءاللہ بہت بار وہ زیارت کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ کافی جگہ ہمیں مسجد میں بھی زیارت کرنے کا ملتی ہے، کہیں پہ کسی کے گھر پہ جب ہوتا ہے تو جن کے پاس ہیں ان کو بہت بہت مبارک، اللہ پاک آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کو مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور جن سب کو اللہ پاک اپنے محبوب کی تبرکات کی زیارت کرنے کی نصیب فرمائے۔ ہم اس قابل تو نہیں کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی بہت نیک ہے۔ دیکھیں ہر انسان گناہ کرتا ہے اور انسان ہونے کے اعتبار سے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور گناہوں کو چھوڑ کے نیک بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی زندگی میں ایک بار زیارت نصیب فرمائے۔ حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے شریر کے عضو سے اتنے گناہ کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک واقعی میں سب لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، ہم بھی اس میں شمار ہیں۔ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہوں سے پاک ہوتے تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، شاید کفر بھی ہو جائے، کیونکہ گناہوں سے پاک تو صرف دو ہی مخلوق ہے، فرشتے اور نبیوں کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن نیت ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی میں ایک بار دعائیں بھی کرنی چاہیے، تمنائیں بھی رکھنی چاہیے، خواہشیں بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں ایک بار اپنے محبوب کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے، چاہے خواب میں، چاہے آنکھ کی آنکھوں سے، ہمیں اس قابل بھی بنا دیں، نیک
تقوی پرہیز کا نیک سیرت کہ اپنی محبوب کی زیارت کرنے تیرے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنے کے لائق ہم ہو جائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی زیارت ہمیں نصیب فرمائیں، تمام مومن و مومنات کے حق میں دعائیں قبول فرمائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، دعا خیر میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔